السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، تمام مخلوقات کا تن تنہا پیدا کرنے والا ہے اور مخلوقات کی ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی لاکھ لاکھ تعریف ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور اس بات پر اس کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ بات مزید نعمت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید والوں میں سے بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے کہ ہم مسلمانوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اور توحید والوں میں سے ہیں۔ یہ بہت خوبی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر۔ اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنے توحید کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں توحید کی اس دولت پر ہمیں عمر بھر قائم رکھے اور اسی توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے چہیتے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا عنوان ہے نیک کاموں میں سبقت کرنا، نیکی، بھلائی، خیر، اعمال صالحہ، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اس میں پیش قدمی کرنا، جلدی کرنا، اس طرف دوڑ کے آنا۔ اور اس عنوان کو متعین کرنے کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑی ہے کہ ہم مسلسل آپ کے سامنے جو علم کی روشنی بکھیرتے ہیں، علم پیش کرتے ہیں، دروس دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ کو بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات سے آپ کو روشناس کرتے ہیں، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں یا عمل میں بھی لاتے ہیں۔ اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں، علم کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں، لاکھوں روپیے جلسوں پر صرف کیے جاتے ہیں، جب اگر عملی فائدہ اگر دیکھتے ہیں تو صفر نظر آتا ہے۔ پیسے ایک طرف کتنے خرچ کیے جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے عالموں کو بلایا جاتا ہے، کتنا پیسہ صرف کیا جاتا ہے، کتنی محنت کی جاتی ہے اسٹیج کو سجانے میں، پنڈال کو سجانے میں، لوگوں کے انتظام انصراف کرنے میں بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ جلسہ ختم ہوتا ہے، اجتماع ختم ہوتا ہے، اس کا پروفٹ دیکھتے ہیں، عملی میدان میں اس کا نمونہ تلاش کرتے ہیں تو نہ کے برابر ملتا ہے۔ تو اسی پہلو سے ہم یہ موضوع رکھے ہیں کہ ہم آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جگانا چاہتے ہیں کہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس علم کو عمل میں بھی لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، یا وہی جو جلسے والے جو حال اور رویہ ہے اسی حال پہ ہیں، اسی راستے پر ہیں، تو وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم تو تقاضا کرتا ہے عمل کی طرف آئیں، علم تقاضا کرتا ہے عمل کی طرف دوڑ کے آئیں۔ جس وقت آپ کو علم ملے، جس وقت آپ کو سبق ملے، جس وقت آپ کو حدیث ملے، جس وقت آپ کو ذکر ملے، قرآن کی آیت ملے، کوئی روشنی ملے، کوئی ہدایت ملے، لپک پڑیں، اس طرف دوڑ پڑیں، اس طرف چل جائیں، اس طرف اس کو عمل میں لے آئیں۔ علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم چونکہ روشنی ہے، علم عمل کا تقاضا کرتا ہے، تو ہمیں عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اسی سوچ سے اور اسی فکر سے میں نے یہ عنوان رکھا ہے کہ میں آج بیدار کروں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے طالب علم کو جگاؤں۔ آپ نے جو سبق پڑھا ہے، آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، آپ جو چل کے آتے ہیں، آپ جو اخذ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں برت رہے ہیں کہ نہیں برت رہے۔ انسانی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ انسان جلد بازی کرتا ہے،
زندگی میں اس کا پہلو نظر آتا ہے. جلد باز ہے انسان، جلدی کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے. خاص طور سے جو معصیت کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے، طبیعت اس طرف بہت جاتی ہے. جس سے روکا گیا ہے یا اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے، مفاد کی بات ہوتی ہے، دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، تو انسان اس میں جلد بازی کرتا ہے، وہاں بہت جلد بازی کرتا ہے. انسانی فطرت میں یہ چیز دیکھنے کو آتی ہے. لیکن جو نیکی کا کام ہوتا ہے، نیک کام، اس طرف طبیعت بہت کم جاتی ہے، اس طرف آدمی آتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے نیک کام کی طرف آتا ہے. انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، لیکن جلد بازی کس طرف ہے؟ معصیت میں ہے، کفر میں ہے، نافرمانی میں ہے، دنیا کے کاموں میں ہے، اپنی طبیعت اور چاہت کے کاموں میں ہے. اس کو میں 2 مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مثال ہم لیتے ہیں دنیا کی مثال، لہو و لعب کی مثال. جیسے انسان کھیل کو پسند کرتا ہے، کرکٹ کو پسند کرتا ہے، فٹ بال کو پسند کرتا ہے. جیسے ابھی عالمی فٹ بال چل رہا ہے اور میچ ہو رہے ہیں. جن لوگوں کو اس میچ سے دلچسپی ہے وہ لوگ بڑی جلد بازی کر رہے ہیں، باقاعدہ تیاری کرتے ہیں. جو میچ کا وقت ہوتا ہے اس میچ کو دیکھنے کے لیے اس سے پہلے حاضر ہوتے ہیں. ذہنی اعتبار سے کام کاج کو چھوڑ کر نیٹ کو دیکھتے ہیں، موبائل سیٹ کرتے ہیں، کنیکشن ڈھونڈتے ہیں، اپنے آپ کو، نیٹ کو، ساری چیزوں کو تیار کر لیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ٹو ٹائم پورا میچ ہم دیکھ سکیں. یہ انسان اس معاملے میں، اپنی مرضی اور چاہت کے معاملے میں بڑا فٹ ہے، بہت ٹائم ٹیبل کا پابند ہے. اس کے بالمقابل آپ نماز کی مثال لے لیں، جمعے کی نماز کی مثال لے لیں. ایک دین کا کام ہے، ایک عبادت ہے، عمل خیر ہے. اس طرف لوگوں کی توجہ کتنی ہوتی ہے ذرا غور کر کے دیکھیں. باقاعدہ ایک سورہ ہے، سورۃ الجمعہ. جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. جب جمعہ کی اذان ہو جائے، کام چھوڑ دو، مشغولیت چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، آ جاؤ نماز اور عبادت کی طرف. لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اتنی فضیلت ہے. اس دن میں خیر ہے، خوبی ہے، بھلائی ہے. جو دعا کی جائے قبول کی جاتی ہے. اس دن ایک ایسی ساعت اور گھڑی ہے کہ اگر کچھ بھی مانگتی ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ قبول کر لیتا ہے، مراد پوری کر لیتا ہے. اس فائدہ کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے اندر کون سی صفت ہے؟ انسان کے اندر گھڑی دیکھنے کی. ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی کون سی اذان ہوئی ہے، ابھی خطبے میں کتنا وقت باقی ہے، ابھی تو خطبہ شروع ہو رہا ہے، ابھی خطبہ ختم ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے، ابھی نماز شروع ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے. یہ ٹائم، وقت، گھڑی دیکھ دیکھ کے جب نماز شروع ہوتی ہے اس ٹائم اکثر و بیشتر لوگ جاتے. تو آپ نے دین اور دنیا کا فرق دیکھ لیا کہ دین میں انسان تاخیر کر رہا ہے، عمل میں تاخیر کر رہا ہے، اور دنیاوی معاملات میں اپنی چاہت جہاں ہے یا اپنی مرضی جہاں ہے، طبیعت اور ضمیر جس طرف جا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، اس میں ہم بڑے چست درست اور بہت ہی فٹ ہوتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں تیاری تو آخرت کی کرنی ہے. ہم دنیا کی تیاری کر رہے ہیں، باقاعدہ تیاری کرتے ہیں دنیاوی کام کے لیے، دنیاوی مشاغل کے لیے ہم بہت تیاری کرتے ہیں، جبکہ ہماری اصل تیاری آخرت کے لیے ہونی چاہیے. اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ لوگوں کو آج جگاؤں، بیدار کروں، لوگوں کی اس طرف لاؤں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو عمل میں لانا ہے، اس طرف چل کے آ جانا ہے، دوڑ کے آ جانا ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، مومنین کی صفت ہے. نیکی کے کام میں جلد بازی کرتے ہیں، نیکی کے کام کی طرف دوڑ جاتے ہیں، اس کی طرف جو ہے فوراً ہی پلٹ جاتے ہیں. نیکی کا کام معلوم ہوا فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے اندر جو صفت ہے، ہم جمع کرتے ہیں، میموری جمع کرتے ہیں، حتیٰ کہ جلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، بیانوں میں شریک ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمارا بیان، ہماری تقریر، ہماری واعظ اور نصیحت کانوں کے ٹیسٹ تک محدود ہو گئی ہے. کسی جلسے میں جاتے ہیں، 10 علماء کرام نے تقریر کی ہے تو سامعین کا کمنٹ ہوتا ہے کہ فلاں مولانا نے اتنی اچھی تقریر کی ہے، فلاں مولانا نے اتنی اچھی تقریر کی ہے. گویا کہ ہم نے واعظ، نصیحت، درس، تدریس اور ان چیزوں کو، دینی کاموں کو ہم نے کانوں کا ٹیسٹ بنایا ہے. کن کی بات اچھی تھی، کن کی بات کانوں میں اچھی رس گھول رہی تھی، کن کی بات پیاری لگ رہی تھی، کن کا اسلوب اچھا تھا.
اسلوب کچھ بھی ہو، دین اگر کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پہنچا رہا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. لیکن اگر اس وقت دین اور دعوت محض ٹیسٹ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیسا ہے وہ مولانا کیسے بولتے، وہ مولانا کیسے بولتے، ان کی تقریر کیسی ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے، یہ تقاضا نہیں ہے دین کا. دین کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی مولانا قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، اسلوب کیسا بھی ہو، انداز کیسا بھی ہو، طریقہ کیسا بھی ہو، دین کی بات اگر ہمیں معلوم ہو رہی ہے، اس میں یہ جج کرنے کی، اس میں یہ کمنٹ کرنے کی، اس میں یہ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاں کی بات اچھی ہے، فلاں کا انداز اچھا نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں بولتا، ان کا انداز نہیں اچھا ہے. مقصد دین پہنچانا ہے کسی بھی وسیلے سے، کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی ذریعے سے. تو دین کی باتیں عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. دین جیسے معلوم ہو جائے ہمیں عمل میں لانا، اس طرف ہمیں آج توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج طلباء کو، آج اپنے سامعین کو میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں بنیادی چیز کہ اسلام نے ہمیں کسی بھی کام میں جلد بازی کرنے سے منع کیا ہے. جلد بازی، ایک ہے کام کی طرف جلدی آنا اور ایک ہے کام میں جلد بازی کرنا، یہ دو الگ الگ چیز ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں. کام میں جلد بازی کرنا اور ایک ہے کام کی طرف جلدی آنا، دو الگ الگ ہے. کام میں جلد بازی مقصود نہیں ہے. عبادت کریں اطمینان سے، سکون سے، وقار سے، سنجیدگی سے، خشوع خضوع کے ساتھ، یہ مطلوب ہے اسلام میں. آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سمجھ کر، اطمینان سے، ٹھہر کر، غور و فکر کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کریں. نماز پڑھیں سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اللہ کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے. یہ مطلوب ہے عبادت میں اور عملوں میں. عمل کریں تو اطمینان و سکون کے ساتھ. لیکن آج میرا بیان کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، دین کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے، فوراً لپک پڑیں، اس طرف آ جائیں. یہ ہے دین کی طرف، اس کو بولتے سبقت کرنا، دین کی طرف جلد بازی کرنا، دین کی طرف آ جانا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. ان کی سیرت میں یہ ہے کہ عمل کی طرف وہ جلدی دوڑ کے آ جاتے تھے. اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آیا فوراً عمل کر لیتے تھے. یہی جو ہے بڑے اعلیٰ مومنین کی صفت ہوا کرتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام انہیں پہنچ جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرتے. لیکن ہماری اس کے برعکس صفت ہے کہ ہم عمل جو ہے سوچ کے کرتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہے، لیکن عمل صرف وہی کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ہمیں ہماری نظروں کو بھاتا ہے، جو ہمیں ہمارے نفس کو، ضمیر کو گوارا ہوتا ہے، انہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں. باتیں تو ڈھیر ساری معلوم ہوتی ہیں، لیکن عمل کی طرف، وعلیکم السلام، عمل کی طرف جو ہے بہت کم آتے ہیں. تو اس بات کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ عمل جب کریں گے تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عمل کریں گے. جیسے وضو ہم کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اطمینان کے ساتھ، کامل وضو کرو، کامل وضو، اطمینان و سکون کے ساتھ، جلد بازی نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون علیکم السکینہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تم دوڑ کے نہیں آؤ، اطمینان، سکون، وقار کے ساتھ آؤ. تو نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ہم سوچتے ہیں کہیں جماعت چھوٹ نہ جائے، رکعت نہ چھوٹ جائے، تو ہم دوڑ کے آتے ہیں. یہ مطلوب نہیں. آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں. نماز پڑھیں تو سکون کے ساتھ پڑھیں. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جھٹپٹ نماز پڑھتے ہیں، جانے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹاتے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع لوٹ جاؤ، فصلی دوبارہ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. عبادت میں جھٹپٹ مقصود نہیں ہے، آپ سکون اور وقار کے ساتھ بندگی کریں، یہ عبادت میں مطلوب ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رہے کہ عبادت جلدی جلدی نہیں کرنا ہے، اطمینان و سکون کے ساتھ کرنا ہے، لیکن عبادت کی طرف جلدی آنا ہے. نماز پڑھنا ہے، نماز کا جو وقت ہے اس وقت پہ ہمیں ادا کر لینا ہے. کسی نیکی کی طرف ہمیں تعلیم ملی ہے، مولانا نے کوئی بات بتائی ہے، کسی کتاب میں ہم نے کوئی نیکی والی بات پڑھی ہے، ہم اس طرف فوراً لپک جائیں، اس طرف آ جائیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا ہے، مومنوں کو حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، اس طرف جلدی آ جاؤ، اس طرف جلدی آ جاؤ. سبقت سمجھتے ہیں، سبقت کہتے ہیں
اوورٹیک کرنا، جیسے گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ، تو ایک شخص کی گاڑی اگر آپ سے آگے جا رہی ہو، آپ کوشش کیا کرتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کی اسپیڈ بڑھائیں اور اوورٹیک کر کے ہم آگے ہو جائیں. یہ ہے سبقت. یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے. مومن کی چاہت ہوتی ہے ہم نیکی میں سبقت کریں، نیکی کی طرف جلدی جلدی آئیں. یہ تو صفت ہے ہی مومن کی، یہ صفت ہے مومن کی، نیکی کی طرف جلدی جلدی آنا یہ مومن کی صفت ہے. اور یہ بھی مومن کی صفت ہے کہ ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھ جائیں. یہ دو پہلو ہے اور دو الگ الگ چیز ہے، نیکی کی طرف جلدی جلدی آنا، اور ایک ہے نیکی کا شعور، نیکی کا شوق اس قدر ہو کہ ہم نیک لوگوں کو دیکھ کر خواہش اپنے اندر پیدا کریں، ان سے اچھے بن جائیں. اللہ نے حکم دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم، اکرم افضل، اکرم کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ مکرم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ مومن کی چاہت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ مکرم بنے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے تو اس سے ہم کم کریں، اس سے ہم پیچھے رہیں. نہیں، نیک آدمی کی خواہش ہوتی ہے پہلی صف میں نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، اذان کے ساتھ ہم جماعت میں مسجد میں حاضر رہیں، بلکہ اذان سے پہلے مسجد میں جائیں. یہ مومن کی صفت ہوتی، سبقت، آگے بڑھنا، آگے آنا. نیکی میں جلد بازی ہے ہی، نیکی کی طرف آ ہی رہے ہیں، نیکی میں سبقت کرنا یہ مومن کی ایک صفت ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے نیکی میں سبقت کرو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف آؤ، سبقت کرو، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلدی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے نیکی کی طرف جلدی کرنا، نیکی کی طرف آنا، یہ اللہ کا حکم ہے. نیکی کی طرف جلدی کرو، اور اس کے وجوہات ہیں جس کو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. کیوں نیکی کی طرف جلدی آنا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلد بازی کرو، جلدی سے آ جاؤ. وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات یہاں بیان کی ہے کہ تم آؤ اللہ کے مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اپنے رب کی مغفرت سے مراد کیا ہے؟ اپنے رب کی مغفرت سے مراد ہے ایسے اعمال کی طرف آؤ، ایسے نیک کاموں کی طرف آؤ جو مغفرت کے سبب بنتے ہیں. یعنی ایسا کام کرو اللہ گناہ معاف کرے، ایسی نیکی کرو اللہ تجھے معاف کرے، تمہاری بخشش کرے. ایسا کام کرو. آؤ مغفرت کی طرف کا مطلب آؤ نیک کام کی طرف، تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے، تاکہ تمہارا رب بخش دے. اور ایسی جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ جنت کی چوڑائی کو بیان کر رہا ہے. جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین اور آسمان کے برابر. یہاں مفسرین نے دو باتیں ذکر کی ہیں. ایک بات تو یہ ذکر کی ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر کا مطلب یہ ہے کہ بے پناہ جنت کے اندر وسعت ہے، چوڑائی ہے، لمبائی بے پناہ، یعنی ہم گمان نہیں کر سکتے، ہمارے گمان سے بھی زیادہ. اور ایک دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صرف چوڑائی کو بیان کیا، متعین کیا ہے. گو کہ یہاں سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جنت کی لمبائی تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے. یہ انسانی عقل کہتی ہے کہ جب جنت کی چوڑائی اس قدر ہے زمین اور آسمان کی مسافت کے بقدر، تو جنت کی چوڑائی جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. تو وہ جنت متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ جنت کی طرف آؤ، دوڑو، ایسے نیک عمل کی طرف دوڑو جس کی وجہ سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو، مومنوں کو حکم دے رہا ہے، تو اللہ کے اس حکم کو ہمیں عمل میں لانا ہے. ہم تو عمل میں تاخیر کر رہے ہیں، عمل سن کے عمل نہیں کرتے ہیں، عمل میں جلدی کہاں سے کریں گے؟
اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم سنتے ہیں جاگتے ہیں ہفتے میں کبھی ایک مرتبہ. جیسے نماز کی ایک مثال ہے. نماز تو معلوم ہے ہمیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن عمل کب کرتے ہیں؟ بہت سارے مسلمان ہفتے میں ایک بار جاگتے، آج جمعہ ہے آج نماز پڑھنی ہے نا. ہفتے میں وہ ایک بندہ ایک مرتبہ جاگ رہا ہے، جبکہ 24 گھنٹہ میں 5 مرتبہ سے بیدار ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کی تیاری کرنی، اللہ کی بندگی کرنی، روزانہ 5 مرتبہ بندگی کرنی ہے. لیکن دنیا کے مسلمان ہفتے میں ایک بار جاگتے ہیں، تو عمل ہی ہمارے پاس نہیں ہے، تو جلدی کدھر سے کریں گے؟ تو دونوں طرف ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ایک تو عمل کی طرف آنا ہے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، علم مل رہا ہے، اس علم کو عمل میں لانا ہے، اور دوسری خوبی یہ پیدا کرنی ہے کہ ہم عمل کی طرف جلدی آئیں. اگر اس میں تیسری خوبی کو ایڈ کر لیں مسابقت کی، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. مسابقہ، سبقت کرنا نیکی میں، یہی اصل ہم اس چیز کی طرف بلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خواہش ہو کہ ہم عمل میں سبقت کریں. کسی مولانا کو ہم نے دیکھا وہ تہجد گزار ہے، کسی مولانا کو ہم نے دیکھا وہ بڑے نیکی کے پابند ہے، وہ مولانا جو ہے سچ بولتے ہیں، وہ مولانا جو ہے حلال روزی کھاتے ہیں، چاہے فقیری ہی میں کیوں نہ زندگی گزارے، لیکن دیکھتا ہوں وہ حلال رقناہی کی تلاش میں رہتے ہیں. کسی کی خوبی کو دیکھ کر سبقت کرنے کی، آگے آنے کی کوشش کرے. کوئی عام سا بھی انسان اگر اس کے اندر اچھائی ہے، اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، ہماری کوشش ہو کہ ہم ان سے اچھا کام کرنے کی، ان سے بھی بہتر بننے کی کوشش کریں. تو یہ ہماری خوبیاں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین مومنوں کو حکم دیا نیکی کی طرف جلدی کرو، اور اللہ رب العالمین پھر جو ہے مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ مومن کی صفت ہے. یہ جو ہم چھوڑ رکھے ہیں نا، یہ ہماری صفت ہے، لیکن ہم اس صفت کو بھلا بیٹھے ہیں. یہ تو ہماری صفت ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے بتایا ایک تو مومن کی صفت ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ نیک لوگ، مومن لوگ، ایمان والے نیکی میں سبقت کرتے ہیں، نیکی کی طرف جلد بازی کرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، خیر کے کام میں جلد بازی کرتے ہیں، خیر کی طرف جلدی آتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہ خیر کے کام میں سبقت کرنے والے ہیں. دونوں الفاظ آگے حدیث میں، ایک قرآن کی آیت میں. ایک یہ ہے کہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیکی میں جلدی کر رہے ہیں. وہم لہا سابقین، اور نیکی میں سبقت بھی کرنے والے ہیں. 2 الفاظ یہاں مل رہے ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق تو یہ بتایا کہ نیکی طرف جلدی آنا، بہت سارا نیکی کا کام جمع کر لینا، ڈھیر سارا نیکی کا کام جمع کرنا. ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے ہم اس سے آگے بڑھنے کی، اوورٹیک کرنے کی کوشش کریں نیکی میں. دنیا میں ہم نے تو بہت کر لیا، کسی نے بلڈنگ بنایا تھا ہم نے دوسری 2 بلڈنگ بنا لی، کسی نے ایک شہر میں لیا ہم 2 شہر میں بلڈنگ خرید لی ہیں، کسی نے اپنے شہر میں کوئی بلڈنگ خریدا، ہم نے جو ہے کیپٹل سٹی میں بلڈنگ ہم نے خرید لی. کسی کے پاس مال ہے تو ہم نے اس سے کما لیا. یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم نے تو بہت کمپٹیشن کر لیا. ہم دین میں کمپٹیشن کرتے ہیں، دینی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل ہمارا یہی مشن تھا، ہماری یہی صفت ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ یہ ہماری صفت نہ ہو کر کے ہم یہ صفت جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہم نے اس صفت کو اپنا لیا ہے، جبکہ دینی اعتبار سے یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. چلیے اس بات کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے نیکی کی طرف جلدی آتے ہیں اور نیکی کے کام میں جو ہے سبقت کرتے ہیں. مومن لوگ کیسے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں. مومن کی یہ فکر ہوتی ہے دین کا کام جلدی کرنا اور دین میں سبقت کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. یہ مومن کی فکر اور چاہت ہوتی ہے، مومن کا شوق ہوتا ہے. ایک حدیث میں پیش کر کے آپ کو پہلے جو ہے ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ مومن کی فکر کیا ہوتی ہے، پھر واقعہ بیان کر کے ایمان کو بیدار کرنے کی اور جگانے کی ہم کوشش کریں گے. پہلے فکر دیتے ہیں کہ مومن کی فکر کیا ہوتی ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسکین لوگ آئے، غریب لوگ، یعنی جن کے پاس اللہ نے مال نہیں دیا ہے. ذرا اس حدیث پہ غور کریں، سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. اس حدیث میں داخل ہو کر کے ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنے ایمان کو ٹٹولیں گے، یہ فکر ہمارے اندر ہے کہ نہیں. اگر یہ فکر ہمارے اندر، کچھ لوگ مسکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مالدار لوگ تو بلند مقام اور جنت لے گئے، وہ کامیاب ہو گئے، ان کو جنت مل گئی، ان کو بلند مقام مل گیا. وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ نے مال دیا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں،
جہاد کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں. کون لوگ؟ مالدار لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وہ تو جو ہے جنت اور بلند مقام لے گئے مال کی بنیاد پہ. ہم غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین، اللہ نے مال نہیں دیا تو حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے. ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ کون سی فکر ہے؟ فکر نیکی میں بڑھنے کی فکر ہے کہ دیکھو نیک مالدار لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں اور صدقہ بھی کر رہے ہیں. یہ جو چار بڑی بڑی خوبیاں ہیں، مال سے جڑی ہوئی خوبیاں ہیں، مال کی اس خوبی سے تو محروم ہو گئے. اللہ کے رسول ہم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ فکر ہے، یہ ایک تھنکنگ ہے، نیکی کی سوچ ہے. بھلے وہ غریب ہیں، بھلے غریب ہیں، لیکن نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ دیکھیے، نیکی میں آگے بڑھنے کی سوچ دیکھیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان مالداروں سے کیسے آگے بڑھ جائیں. مال نہیں ہے لیکن کچھ کریں کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اگر کسی کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے تو اگر فکر اچھی ہے، سوچ ہے، کمپٹیشن چاہتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال بتائے ہیں مال نہ ہوتے ہوئے بھی جہاد سے بڑھ کر مقام کو کوئی پا نہیں سکے گا. تم اپنے درمیان سب سے بہترین انسان بن جاؤ گے، سوائے اس کے جو ایسا عمل کرے، جو تم جیسا عمل کرے. میں جو تم کو بتانے جا رہا ہوں اس پر جو چلے گا وہ تم جیسا ہو جائے گا، بہترین انسان بن جائے گا. آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. ایک چھوٹا سا عمل ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس عمل سے غافل ہیں، لیکن دیکھیں مالداروں کے عملوں سے بھی ہم اس سے بڑھ جائیں گے. تو ایک فکر یہاں میں فکر دے رہا ہوں کہ یہ مسکین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا تھا لیکن جذبہ نیکی دیکھیں، نیکی کا شوق، نیکی کی فکر اور آگے بڑھنا، کمپٹیشن کرنا نیکی میں، وہ فکر دیکھیں کہ کتنی بڑی فکر ان کے اندر ہے نیکی میں، اور جو ہے ان مالداروں سے آگے بڑھ جانے میں کتنی بڑی فکر ان کے پاس ہے. چنانچہ آئیے ہم یہ جو مومن کی صفت ہے ذرا ہم مومنوں میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ صفت مومن میں کس طرح سے پائی جاتی ہے. مومنوں میں اعلیٰ درجے کے مومن کون ہے؟ صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والی جماعت صحابہ کرام ایمان کی چوٹی پر ہیں. یہ صفت ذرا ان کے یہاں دیکھتے ہیں، واقعات کے پس منظر میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا ان کو دیکھتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، سنن دارمی کے اندر ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی حدیث صحیح. حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صدقہ کرنے کا حکم دیا. اب ہم کمپٹیشن میں داخل ہو رہے ہیں، کمپٹیشن دیکھتے ہیں کہ جو خوبی ہے سبقت کرنے کی، نیکی میں آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے، وہ خوبی ذرا ہم بڑے ایمان والوں میں تلاش کرتے ہیں وہ کس طرح سے پائی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن حکم دیا صدقہ کرو، اور اس دن میرے پاس مال بھی بہت تھا. وہ بیان کرتے ہیں اس دن میرے پاس مال بہت تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا. اب ذہن میں ایک سوچ ہے ہمیں فلاں صحابی سے آگے بڑھنا ہے، نیکی میں، عمل میں، خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. چنانچہ وہ دل میں سوچتے ہیں، دل میں کیا سوچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صدقہ کا حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وہ کیا کہتے ہیں اپنے دل میں؟ الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما. اگر میں کسی دن ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج کا دن ہے، آگے بڑھ جاؤں گا. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، یہاں پر سبقت کی بات کی جا رہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں ابو بکر سے کسی دن آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج ہی کا دن ہے، آج ہی کا موقع ہے، میں آج ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے آدھی دولت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، عمر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اتنا سارا سامان لے کے آ گئے، سب کچھ ہمارے قدم میں ڈال دیا، اللہ کے راستے میں سارا کچھ دے رہے ہو، گھر والوں کے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے گھر والوں کے لیے اتنا ہی چھوڑا، جتنا لے کے آیا ہوں اتنا چھوڑ کے بھی آیا ہوں، یعنی آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ رکھا ہوں. کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. یہ بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں.
کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے کے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا۔ یہ ایمان ہے، نیکی کا کام ہے، نیکی کا جذبہ ہے، کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا۔ گھر میں جو کچھ تھا، آپ تصور کریں گھر میں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم گھر کی ضرورت کی چیز کسی کو نہیں دیتے، ہم فضول چیزوں میں سے کسی کو کچھ دیتے ہیں۔ پیسے میں سے بھی اگر ضرورت کا پیسہ ہے، کسی کو نہ قرض دیں گے، نہ چندہ دیں گے، نہ مسجد میں دیں گے، نہ گھر بنانے میں، کسی کو نہیں دیں گے۔ جو ہمارے ضرورت سے کچھ بچ جائے، اس بچے ہوئے میں سے وہ بھی کچھ دیتے ہیں۔ یہ انسانی سوچ ہے، انسان کا عمل ہے۔ صحابہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو یہ تو اسٹور ہو رہا ہے، یہ تو بیلنس ہمارا آخرت کے لیے، جو کچھ دیں گے سارا کچھ ہمیں اس سے بڑھ کر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے کے آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، سب کچھ لے کے آ گئے، گھر کا سارا سامان، نقدی سامان، جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ لے کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی بہت ڈھیر سارا سامان لے کے آئے تو سوال تو بنتا ہے نا۔ تمام صحابی سے نہیں پوچھا گیا ہے، احادیث میں تمام صحابہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، تو نے کتنا لائے، کتنے چھوڑا، تو نے کتنا لائے، کتنا چھوڑا، تمام کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن کوئی صحابی بہت لے کے آ جائے تو پھر انسان کو تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ پھر گھر والوں کے لیے تو نے کیا چھوڑا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تو سب لے کے آ گیا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہی سوال جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا، وہی سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا کہ ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑایا۔ میں ابھی مغرب سے پہلے بھی بیان کر رہا تھا نا کہ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ علم کی برکت سے دنیا کی دولت بھی دیتا ہے، دنیا کا کام بھی بناتا ہے، دنیا کا فائدہ بھی دیتا ہے، اور آخرت کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے ہی۔ علم حاصل کرتے ہیں، علم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا ڈھیر سارا بدلہ ہے ہی، ڈھیر سارا بدلہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑایا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ جن کے پاس اللہ اور اس کا رسول ہو، ان کے پاس دنیا کی ہر دولت ہے، ہر چیز ہے۔ کسی کو اللہ کا ساتھ مل جائے، کسی کو اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے تو دنیا کی اس سے بڑھ کر کوئی عظیم دولت نہیں ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو یہ جب منظر دیکھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں واللہ لا اسبق الی شیء ابدا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان میں آگے بڑھے ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ سامنے ایک منظر ہے، ایک شخصیت ہے، ایک نیک اور صالح آدمی ہے، ایک بزرگ ہستی ہے، ان کی نیکی سامنے ہے کہ میں ابو بکر سے بڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، وہ مناسب موقع تھا کہ اگر آج بڑھ سکتا ہوں تو آج ہی کا موقع ہے، آج ابو بکر صدیق سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہے کسی کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہ بھی اوپر سے لکھا ہوا رہتا ہے، اللہ کسی کو نیکی میں آگے بڑھاتا ہے، نیکی کی توفیق دیتا ہے، نیکی کا جذبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ گزر رہے تھے، آپ کا گزر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں غالباً سورہ نساء کی آیت تلاوت کر رہے تھے، اور پھر آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا۔ جب سجدے میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں مانگو مانگو، جو کچھ تم مانگو گے تم دیے جاؤ گے، اللہ تجھے دے گا، نوازے گا۔ یہ دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تو رسول اللہ بڑی محبت سے، بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، بڑی اچھی تلاوت کرتے تھے۔ پھر جب واپس پلٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
کہ قرآن جس طرح سے تر و تازہ نازل ہوا ہے اگر اس طرح سے کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو ابن مسعود کی طرح تلاوت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا تھا۔ حضرت عمر کیا سوچتے ہیں اپنے دل میں؟ اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ خبر راتوں رات ابن مسعود کو جا کے پہنچا دوں۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے، کیونکہ یہ بشارت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں دی گئی، یہ بشارت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دونوں کے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بشارت دی کہ قرآن جس طرح سے تر و تازہ نازل ہوا اگر اس طرح سے کوئی قرآن کی قرأت کرنا چاہتا ہے تو ابن مسعود کی طرح قرأت کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں میں راتوں رات یہ خوشخبری، یہ پیغام ابن مسعود تک پہنچا دوں گا۔ رات ہی میں چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابن مسعود کہتے ہیں خیر تو ہے، رات کے اتنے بجے کیا معاملہ، کس چیز نے اور کس ضرورت نے آپ کو بلایا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بشارت آپ کے بارے میں سنائی ہے، وہی آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ سے سبقت لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچا چکے، وہ سنا گئے اور بتلا گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت تاریخی جملہ کہتے ہیں، اس جملے پہ ہمیں غور کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے کے چلے گئے، وہ سنا چکے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر وہ ایسا کام کر کے چلے گئے فَإِنَّهُ سَبَّاقٌ بِالْخَيْرَاتِ، سباق سبقت کی بات کر رہے ہیں، نیکی میں سبقت مطلب کیا ہے؟ اوورٹیک کرنا، نیکی میں آگے بڑھ جانا، کسی کو دیکھ کر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سبقت جس کو ہم انگلش میں کمپٹیشن کہتے ہیں، کمپٹیشن کرنا، آگے بڑھنا۔ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ سَبَّاقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ابو بکر نیکی میں سباق کہتے ہیں بہت زیادہ آگے بڑھنا، یہ مبالغہ کا صیغہ، اس کے اندر کثرت پائی جاتی، مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ نیکی میں آگے بڑھنے والے۔ اور پہلے تو کہہ بھی چکے تھے کہ میں کبھی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ ہے مومن کی صفت، مومن کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ مومن نیکی کی طرف جلدی آتا بھی ہے اور نیکی میں کمپٹیشن کرتا ہے، کسی کو دیکھتا اچھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، صالح ہے، پابند صوم صلات ہے، تو ان سے آگے بڑھ جانے اور ان سے جو ہے آگے نکلنے کی کوشش کر جاتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اسی صفت کو اپنے اندر بیدار کرنے، اسی صفت کو اپنے اندر جاگزی کرنے اور اسی کو پیوست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ مومن کی بڑی خوبی ہوا کرتی ہے اور اس خوبی کے ذریعے ہم جو ہے ممتاز ہو سکتے ہیں اور اس خوبی کے ذریعے ہم نمایاں ہو سکتے ہیں۔ یہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نیکی کا جب جذبہ آ جائے جلدی کرنے کا، اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نیک کاموں میں مسابقت کریں، سبقت لے جائیں، سبقت کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ نیت کا فائدہ ہوتا ہے نا، جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت کرتے ہیں اللہ اس نیت کی توفیق دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کے کرنے کی پکی نیت کر لی ہے، اللہ دل جانتا ہے، اللہ نیت کو دیکھ رہا ہے، اگر پکا ارادہ کر لیا ہے نا تو اللہ اس کی توفیق دے گا۔ بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہو نہیں پاتا۔ بہت لوگ کہتے ہیں تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہو پاتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے اسلامک سینٹر جانے کے لیے سوچتے ہیں مگر ہو نہیں پاتا۔ ہو نہیں پاتا اس کا مطلب آپ کی نیت کے اندر کچھ کمی ہے، آپ نے پکا ارادہ نہیں بنایا ہے۔ اگر آپ پکا ارادہ بنا لے کہ ہمیں امریکہ جانا ہے، ہمیں لندن جانا ہے، ہمیں روزگار کے لیے جو ہے گلف میں جانا ہے، ویزا لینا ہے، آپ وہ کام کر جاتے ہیں۔ اگر کسی کو جنون آ جائے کہ ہمیں کسی ملک کا ویزا حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ ایک مین پاور گیا، دوسرے مین پاور گیا، تیسرے مین پاور گیا، چوتھے سے ملا، پانچویں سے ملا، دوستوں سے رابطہ کیا، کمپنی سے رابطہ کیا، آدمی ہر اعتبار سے کوشش کرتا ہے اور اس مقام کو پا لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ دین کا بھی معاملہ ہے۔ اگر آپ اس نیت سے اور اس کوشش سے اس کو پانے کے لیے آپ چاہیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس میں کامیابی دے گا اور اس نیت میں برکت دے گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کی صفت ہم نے جانی ہے، نیکی میں ہمیشہ آگے ہم نے پایا ہے، یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 1028 نمبر کی، اس کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج کوئی روزے سے ہے، آج کوئی تم میں روزہ دار ہے، خاموشی، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، خاموش ہے۔ جماعت میں بہت سارے لوگ ہوں گے، سب خاموش ہیں، ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز ہے ابو بکر کی، میں روزے دار ہوں۔ یہ منظر کیسے مل رہا ہے ہمیں دیکھنے کو؟ یہ جذبہ ہے، یہ شوق ہے، یہ تڑپ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نیکی کریں، یہ چاہت ہے، یہ شعور ہے کہ ہم نیکی کا کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف ایک آواز آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے اللہ کے رسول میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں، آج تم میں سے کون جنازہ میں گیا تھا؟ کون جنازہ میں شریک ہوا ہے؟ خاموشی ہے، سناٹا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر میں ایک آواز آتی ہے، وہ آواز ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوا تھا، میں جنازے میں شریک ہوا تھا۔ یہ جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا سوال کیا کہ آج مسکین کو، غریب کو، ضرورت مند کو کھانا کس نے کھلایا؟ خاموشی ہے، سناٹا ہے، صحابہ کی محفل میں، جماعت میں کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آخر میں وہی جواب دینے والے، وہی بتانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول میں نے مسکین کو، غریب کو، ضرورت مند کو کھانا کھلایا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، پہلے والے انبیاء، اولیاء، صالحین، نیک، متقین لوگ یہ سوچتے تھے کسی کے ساتھ کھانا کھائیں، کوئی مہمان مل جائے، اور اگر کھانے کے وقت بھی ہمارے یہاں مہمان آ جاتا ہے تو ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم سوچتے ہیں یہ کب چلا جائے تو کھانا کھائیں گے، کب چلا جائے تو ہم کھانا کھائیں گے۔ پلٹ گئی دنیا پلٹ گئی، صفت بدل گئی۔ حیرت ہے ہمارے مقام پر، ہمارے اوصاف میں بہت ہم لوگ پیچھے، دنیا بدل گئی۔ نیکی کے جو اوصاف تھے، مومن کے جو اوصاف تھے، نیک لوگوں کے جو کردار تھے، وہ کردار ہمارے اندر پائے نہیں جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرا سوال کیا تھا، آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے، تو جواب دینے والے ایک ہی شخص ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے ایک چوتھا سوال کیا کہ آج تم میں سے مریض کی عیادت کرنے والا، اس کو دیکھنے والا، اس کی بیمار پرسی کرنے والا کون ہے؟ خاموشی ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں پھر وہی جواب دیتے ہیں جنہوں نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار جواب دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے، آج عیادت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ خوبیاں جمع ہو جائیں اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں نا کہ نیکی کی توفیق ملتی کس کو ہے؟ کون آتا ہے نیکی کی طرف؟ وہ جو نیکی کی چاہت رکھتا ہے، نیکی کی تمنا رکھتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہم رات بھر جلسے میں بیٹھے رہتے ہیں، فجر کے وقت اٹھ کے جاتے ہیں، فجر کی نماز تک کتنے سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں جو لمبے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیے خرچ کیے جاتے ہیں، اس دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے جلسے پہ اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی محنت کر کے آپ نے کر کیا لیا؟ نتیجہ تو صفر اور زیرو کے برابر ہے، کچھ نتیجہ نہیں آتا ہے۔ ایک جلسے میں 25 30 علماء کرام ہوتے ہیں، 25 30 علماء کرام۔ ایسا دور صحابہ کرام کے دور میں بھی نظر نہیں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں 25 30 صحابہ نے تقریر کی ہو، لوگوں کو دین بتایا ہو۔ اتنا اہتمام ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے دور میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا عملی فائدہ دیکھتے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں، اس کا ثمرہ تلاش کرتے ہیں، عملی زندگی میں اس کا عکس اور پرتو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، صفر ہے۔ دین کی باتیں ہمارے پاس ڈھیر معلومات ہیں، بہت ساری معلومات جمع کر کے یہاں تہ لگا کر کے ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک بات نکالتے ہیں، جمعہ کو ہم ایک وقت کی نماز پڑھیں گے، اس میں سے ایک بات نکالتے ہیں، رمضان میں کبھی ہم روزہ رکھ لیں گے،
اس میں سے ایک بات نکالتے ہیں، فلاں وقت میں ہم کوئی نیکی کر لیں گے، ایک ایک چیز ایک ایک تیر جیسے ترکش سے نکالتے ہیں، ایک ایک نیکی چن چن کر کے سوچ کر کے اپنے نفس پر جو شاق نہیں گزرے، اپنے نفس کو اور من کو جو بھائے، بس اسی دین کی بات پر عمل کرتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر نیکی کا جذبہ تھا، نیت اچھی تھی، نیت بہتر تھی، خیر والی نیت تھی، تو اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ نیکی کی توفیق دیتے تھا۔ اللہ رب العالمین نے بے پناہ نیکی کی توفیق دی۔ دیکھیں ایک مجلس میں چار خوبیاں جو کسی صحابی کے اندر نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جس کے اندر اس طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں اللہ رب العالمین اسے جنت سے نوازتا ہے۔ تو یہ ہے مومنوں کی صفت، اعلیٰ کردار۔ مومن کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نیکی کی طرف جلدی آئیں اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ مومن کی، متقی کی اور جو ہے اچھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھا، نیکی کی طرف ہمیں جلدی آنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اللہ نے حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام کی طرف سبقت کرو، جلدی آ جاؤ، دوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ نے کیوں ایسا حکم دیا ہے؟ اور انبیاء کی یہ صفت کیوں رہی ہے؟ اس لیے رہی ہے کہ نیکی کی توفیق ملنا اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی بات ہے۔ نیکی کرنے کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، نیکی کرنے کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ برائی کرنے کے راستے میں رکاوٹ بہت کم ہے، برائی فوراً سوچتے ہیں اور کر لیتے ہیں، لیکن نیکی سوچتے ہیں، پلان بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کب جا کر کے عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ ایک نیکی آپ سوچیں اور دیکھیں عمل کرنے کی کب توفیق مل رہی۔ کوئی بھی ایک نیکی ہم سوچیں کہ ہم جو ہے آج کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، اب دیکھیں اس نیکی پر عمل کرنے کی توفیق کب مل رہی؟ آج، اس ٹائم، ابھی، کل، پرسوں، ایک مہینے میں، ہفتے میں، 2 مہینے میں، 1 سال میں؟ سوچ دیکھیں اس نیکی پر عمل کرنے کی توفیق کب ملتی ہے۔ تو نیکی کے راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں، بہت ساری رکاوٹ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹوں کے لیے شیطان مختلف راستوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ آدم کے بیٹوں کے لیے بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، نیکی سے روکنے کے لیے آدم کے بیٹوں کے لیے شیطان مختلف راستوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے، آدم کے بیٹوں کو پکڑیں اور نیکی سے روکیں۔ جو نیکی کا راستہ، ہر نیکی کے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کام کرنے نہیں دے گا، یہ نیکی کی رکاوٹ ہے، اس لیے نیکی کی طرف جلدی آنا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی آدم، اولاد آدم کو ورغلانے، بہکانے کے لیے گھات میں بیٹھا ہوا، ہر راستے پر گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک شخص جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، تو شیطان منع کرتا ہے، تو نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تمہارے باپ دادا، پرکھا، تمہارے پروج صدیوں سے، زمانے سے ہندو دھرم میں تھے، کرسچن تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، تم اس کو چھوڑ رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو؟ اپنی نسل کے دین کو چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور دین کو چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو؟ بنی آدم شیطان کی نافرمانی کرتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ شیطان دوسرے راستے پہ دیکھا، انسان کو اس راستے پر بہکا نہیں سکا، یہ تو اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب شیطان اس انسان کو ورغلانے کے لیے ہجرت کے راستے پر آ جاتا ہے، ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان جب ہجرت کرتا ہوا دیکھتا ہے بنی آدم کو، اولاد آدم کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جا رہا ہے، اندھیرے سے اجالے کی طرف جا رہا ہے، گمراہی سے اچھائی کی طرف جا رہا ہے، ہجرت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، شیطان وہاں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی سرزمین سے نکل رہے ہو، تم اپنے باپ دادا کی زمین جائیداد اور سمپتی اور دولت کو چھوڑ کے تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا نقصان ہے اس کے اندر۔ لیکن اولاد آدم شیطان کی پرواہ کیے بغیر ہجرت کر جاتا ہے۔ دیکھا یہاں بھی ورغلا نہیں سکے، یہاں بھی بھٹکا نہیں سکے، وہ آتا ہے جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، تیسرا داؤ کھیلتا ہے اور جہاد کرتے ہوئے دیکھتا ہے انسان جہاد کا ارادہ کر لیا ہے، یہ تو جہاد کر کے رہے گا، چھوڑے گا نہیں اس نیکی کو، عمل کر کے رہے گا، ارادہ دیکھتا ہے، شیطان ورغلانے کے لیے اس راستے پر آتا ہے، جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور اس آدمی کو ورغلاتا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ جہاد کرنے، تم کو پتہ بھی ہے اس میں محنت ہے، مشقت ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے، اس میں مال خرچ ہوگا،
اور تم قتل کر دیے جاؤ گے. تمہیں پتا ہے جب تم قتل کر دیے جاؤ گے تمہاری بیوی دوسری شادی کر لے گی, تمہارا جو مال ہے جس کو تو نے محنت سے کمایا ہے لوگ تقسیم کر لیں گے, تمہارے وارثین تقسیم کر لیں گے, کوئی فائدہ نہیں اس میں, تم پلٹ جاؤ, جہاد کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اولاد آدم اس کی بات نہیں سنتی ہے اور جہاد کرتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شیطان کے ساتھ ایسا کرے اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے, اللہ پر حق ہے. تو یہ ہے شیطان ورغلاتا ہے, نیکی کے راستے میں رکاوٹ ہے, ڈھیر ساری رکاوٹ. شیطان ہی نہیں ہے, انسانوں میں بھی شیطان ہے, برا ماحول ہے, برے اوصاف ہیں, مشغولیت ہے, کام کاج ہے, بیماری ہے اور موت بھی ہے. نیکی کے لیے سوچتے ہیں موت آ جاتی ہے, نیکی کے لیے سوچتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں, نیکی کے لیے سوچتے ہیں کام آ جاتا ہے. بہت ساری رکاوٹیں نیکی کے راستے میں. اس لیے نیکی کے لیے جب بھی دل میں خیال آئے ہمیں جھٹ سے اور فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے, تردد نہیں کرنا چاہیے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. اور یہ ہمارے سماج میں ایک یہ جو ہے فکر پائی جاتی ہے, خاص طور سے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دین سے دور ہیں, ان لوگوں کے اندر فکر یہ ہے کہ ہم جب بوڑھا ہو جائیں گے تب عمل کریں گے. یہ اچھی سوچ نہیں ہے, یہ بری سوچ ہے. کچھ لوگوں کی تو یہ سوچ ہے ابھی ہم غریب ہیں, مالدار ہو جائیں گے, ابھی محنت کر رہے ہیں, مزدوری کرنا پڑتا ہے, بہت کام ہے, عمل کرنے کے لیے چھٹی نہیں ہے. عورتیں بھی یہ بہانہ بناتی ہیں, بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پیشاب کر دیتا ہے, پخانہ کر دیتا ہے, کپڑے دھلنے ہیں, کھانا بنانے, شوہر کی خدمت ہے, بچوں کی حفاظت ہے, اسکول بھیجنا ہے, بہت سارے کام کاج ہیں, ہمارے پاس عبادت نماز پڑھنے کے لیے, تلاوت اور اذکار کے لیے وقت نہیں ہے. یہ عورتوں کا بہانہ ہے. یہ کام ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے. عہد رسول کے زمانے میں بھی خواتین کا یہ کام ہوا کرتا تھا, یہ کام اس وقت بھی تھا. اور عہد رسول کی خواتین, تابعی کے زمانے کی خواتین, تبع تابعی کے زمانے کی خواتین عبادت کیا کرتی تھیں. اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے, اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ بہانہ صحیح نہیں ہے. مردوں میں بھی یہ بہانہ ہے کہ ابھی دولت نہیں ہے, ابھی پیسہ ہو جائے گا, سعودیوں کی طرح جب پیسہ ہو جائے گا, کام نہیں رہے گا, آفس میں بیٹھیں گے, تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, تب اس وقت عبادت کریں گے اطمینان سے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کام سے چھٹی نہیں ملتی ہے, جب ہمیں فرصت ملے گی تب عبادت کر لیں گے. اور ایک فکر یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب عبادت کریں گے. ابھی تو جوانی ہے, ابھی مستی کرنی ہے, ابھی کمانا ہے, ابھی جو ہے فارن کنٹری جانا ہے, ابھی پیسے اکٹھے کرنا ہے, ابھی گھر بنانا ہے, بچوں کی شادی کرنی ہے, ابھی زندگی کو بہتر, ابھی کیریئر بنانا ہے, ابھی اپنا مستقبل روشن کرنا ہے. جب بڑھاپا آ جائے گا, کچھ کام نہیں رہے گا, نوکری چھوڑ دیں گے, پردیش چھوڑ دیں گے, بال بچوں کی شادی, گھر بنا کر ساری چیزوں سے چھٹی اور فرصت مل جائے گی, تب جا کر اللہ کی بندگی کریں گے. یہ شیطان ہمارے اندر غلط خیال ڈالے ہوا ہے. ان چیزوں کو ہٹانا ہے. یہ نیکی کے راستے کی رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اور نیکی کی طرف آنا ہے. نیکی کی طرف جلدی آنا ہے, نیکی میں سبقت بھی کرنا ہے. نیکی کی طرف جلدی بھی آنا ہے اور نیکی میں کیا کرنا ہے, سبقت, کمپٹیشن, آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ اگر بیدار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کئی نیکیوں کی توفیق دے گا. اور اگر یہ نیکی کا جذبہ نہیں ہے تو کتنی ساری آپ نیکی کے لیے سوچیں گے, کر نہیں پائیں گے. آزما کے دیکھیں, اب دیکھیں ہمارا ایمان کیسا, اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں. آج چلیں ہم ایک فہرست بناتے, ایک پیپر ہے, کاغذ ہے, بلینک پیپر پہ ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نیکیاں ہیں, ہم 10 مسکین کو 100 ریال دیں گے. ایک کام یہ میں نے لکھ لیا. مہینے میں ہم اس مہینے میں 3 روزہ رکھیں گے, یہ دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام لکھ لیتے ہیں, اس مہینے میں قرآن کریم کا ایک پارہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے, یہ تیسرا کام ہو گیا. چوتھا کام ہو گیا, میں کچھ حدیث یاد کر لوں گا. پانچواں کام ہے, میں کچھ دعائیں, اذکار اور کچھ چیزیں یاد کر لوں گا. یہ کچھ ٹیبل بنا لیں, کچھ فہرست بنا لیں, دیکھیں آپ کتنے پہ عمل کر لیتے ہیں, کہاں کب توفیق ملتی ہے. توفیق اس وقت مل جائے گی جب آپ کی نیت سچی ہوگی, آپ کا جذبہ بہتر ہوگا. لیکن اگر نیت میں جو ہے وہ پختگی نہیں ہے, عزم و ارادہ میں اضمحلال ہے, کمزوری ہے, ضعیفی ہے, تو آپ عمل نہیں کر پائیں گے. سچی نیت سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے, اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نیکی کی توفیق دے گا, ڈھیر ساری نیکی کر لیں گے. یعنی جو نیکی آپ سوچ نہیں پائیں گے وہ نیکی بھی آپ کرنے کی توفیق پا جائیں گے. تو نیکی کے راستے میں, نیکی کے جلدی کرنے کا حکم کیوں ملا ہے کہ نیکی کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں,
ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہمیں جلدی کرنا ہے، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں بیمار نہ ہو جائے، کہیں مشغولیت نہ آ جائے، کہیں شیطان نہ ہمیں بہکا دے، کام کے کرنے سے پہلے کہیں شیطان نہ ہمیں بہکا دے، یا کوئی برا ساتھی مل جائے، بری صحبت مل جائے، برا ماحول مل جائے اور ہم نیکی کا کام نہ کر سکیں۔ یہ ساری رکاوٹیں ہیں بنی آدم کے لیے، اس لیے ہمیں نیکی کی جیسے توفیق ملے، نیکی کی جیسے سوچ ہمارے ذہن میں آئے، نیکی کی تڑپ اور نیکی کا جذبہ جیسے ہمارے ذہن میں بیدار ہو، فوراً ہم نیکی کی طرف آ جائیں اور نیک کام کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جو فتنے کا زمانہ ہوگا، فتنے کا زمانہ آنے سے پہلے تم نیک عمل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال، نیک کام کرنے میں جلدی جلدی کر لو، نیک کام کو جلدی جلدی کر کے جمع کر لو، اس فتنے کے آنے سے پہلے جو فتنہ رات کی تاریکی کے حصوں کے جیسا ہوگا، وہ فتنہ بڑا شدید ہوگا، انتہائی تاریک فتنہ ہوگا۔ ایسے فتنے کے آنے سے پہلے بادروا بالاعمال، نیک کام کی طرف تم قدم بڑھا دو، جلدی جلدی نیک کام کر لو، جلدی جلدی نیک کام کرو۔ وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ آدمی صبح میں مومن ہے، شام میں کافر ہو جائے گا، ایسا فتنہ ہوگا۔ صبح میں مومن ہے، 24 گھنٹہ بھی نہیں گزرے گا اس کا ایمان بدل جائے گا، صبح میں مومن ہے، شام میں کافر ہو جائے گا، یا شام میں مومن ہے، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ وہ ایسا دور ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو دنیاوی مال و متاع کے ذریعے بیچ ڈالے گا۔ اور آج یہ منظر تو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنے دین کو، ایمان کو، اپنے مذہب کو کیسے بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کا کیسے سودا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے، چینل پر دیکھتے ہوں گے، ایک مسلمان کہلانے والا آدمی اپنے آپ کو کافر کہلاتا ہے، کافروں کا آلے کار بنا ہوتا ہے، کافروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بکا ہوا ہوتا ہے۔ جو کافر چاہتا ہے ٹی وی چینل پر آ کر ویسے ہی بولتا ہے۔ بہت سارے چہرے، جیسے پاکستان کا ایک بھگوڑا ہے، طارق فتح نام کا ہے، اور ہندوستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہندوستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو فروخت کر دیا، وہی اپنی زبان سے بولتے ہیں جو کافر بلواتا ہے، جو ہندو لوگ بلواتے ہیں اپنی زبان سے وہ بولتا ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے ایکس مسلم، یعنی سابق مسلم، پہلے وہ مسلم ہوا کرتا تھا، اب وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ایمان فروخت ہو رہا ہے، ایمان بک رہا ہے، ایسا زمانہ آ چکا ہے، ایسی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے اوصاف دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ہمیں جلدی جلدی عمل کر لینا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو۔ 6 چیز کون سی ہے؟ 6 چیز ایک یہ ہے کہ دجال نکل آئے، دھواں نکل آئے، یا زمین کا جانور جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے وہ ظہور پذیر ہو جائے، یا قیامت آ جائے، یا موت آ جائے، یا جو ہے پچھم سے سورج نکلنے لگے، پچھم سے، یہ قیامت کی نشانی میں سے، ابھی پورب سے سورج نکل رہا ہے، قیامت جب قریب ہوگی سورج پچھم سے نکلنے لگے گا، اس وقت کسی آدمی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس وقت کسی آدمی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ قیامت کی نشانی میں سے، کسی کا ایمان نہ قبول ہوگا نہ توبہ قبول کی جائے گی۔ تو یہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد ایسا صبر آزما زمانہ آئے گا، اس زمانے میں حق پر قائم رہنے والا 50 آدمی کے برابر اجر پائے گا۔ ایک آدمی حق پر ہے، ثواب کتنا ملے گا؟ 50 آدمی کے ایمان اور عمل کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ جو اجر ہے ان لوگوں کے برابر اجر ملے گا؟ یعنی ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، ایک آدمی عمل کرتا ہے، حق پر قائم رہتا ہے، ان میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم جیسے 50 لوگوں کے برابر اجر بعد والوں کو ملے گا۔ یعنی ایک غیر صحابی ہے، فتنے کے زمانے میں حق پر قائم اور ڈٹا ہوا ہے، تو اس کو اجر 50 صحابہ کرام کے برابر ملے گا۔ کتنا اجر مل رہا ہے؟ 50 صحابہ کرام کے برابر۔ جبکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی صحابی کے ایک مد کے برابر، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے، تو میرے صحابی نے جو ایک مد
تھوڑا سا جو خرچ کیا ہے یا آدھا مد خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے. صحابہ ایمان کی اس چوٹی پر ہے، لیکن فتنہ کا زمانہ اگر شدید ہوگا، جس زمانے پر حق پر قائم رہنا بہت بڑے جگر گردے کی بات ہوگی، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہوگا، ایسے وقت میں ایمان کا دامن تھامنے والے کو 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا. تو وہ فتنہ کہیں آ نہ جائے، ایمان ڈگمگا نہ جائے، ایمان کہیں ہم کھو نہ بیٹھیں، ایمان کو بیچ نہ دیں. اس فتنے کے آنے سے پہلے ہم جلدی عمل کر لیں، جلدی عمل کر لیں، تاکہ ہم عمل کی طرف آئیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو خوش کر لیں. آئیے کچھ اور مزید واقعات بیان کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور عصر کی نماز پڑھا کر جلدی سے نماز ختم ہوتی فوراً دوڑ کے بھاگتے اپنے گھر میں جاتے ہیں اور پھر واپس پلٹ کے آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام حیران ہیں. حیرانی کی بات ہے کہ آپ کیوں جلدی سے دوڑ کے گئے، پھلانگتے ہوئے گئے، یہ تو حیرانی کی بات ہے. صحابہ کے چہروں پر آپ نے حیرانگی کے اوصاف دیکھے تو آپ نے سمجھ لیا کہ صحابہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، میری کیفیت کو جاننا چاہتے ہیں. آپ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی جو نماز میں خیال آ گئی، اس کو صدقہ کرنا تھا. میں نے یہ برا سمجھا کہ وہ سونے کی ڈلی میرے پاس رات تک رہ جائے، رات بھر رہ جائے. صدقہ کرنا تھا، خیرات کرنا تھا. میں نے جا کے آرڈر دے دیا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. یہ نیک کام ہے، یعنی صدقہ کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صدقہ کرنے میں آپ نے تاخیر نہیں کی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ رات گزر جائے، دن گزر جائے، 24 گھنٹہ 1-2 دن ہو جائے. نہیں، صدقے کا سامان ہے، خیال آیا صدقے کا سامان ہے، بغیر تاخیر کے، بغیر تعمل کے فوراً اس کو عمل میں لایا جائے. یہ نبی کی سنت ہے. اسی طریقے سے ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ جیسے نیکی کا موقع آئے، نیکی کی توفیق ملے، نیکی کا جذبہ، نیکی کی کوئی سوچ آئے، فکر آئے، فوراً عمل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہم نے دیکھا، اور اس طریقے سے جو ہے یہی کیفیت کو اور یہی سنت کو صحابہ کرام اپنے اندر جو ہے پیدا کرتے تھے، اور رسول کی اور صحابہ کرام کی اور انبیاء کی جو وصف ہے، جو صفت ہے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ آپ کے سامنے 1-2 مزید واقعات کو ذکر کر کے اپنے ایمان کو بیدار کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں تو میرا مقام کیا ہوگا، میں کہاں رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ تم جنت میں رہو گے. مقام بتایا، فضیلت بتائی کہ اگر تم شہید ہو جاتے ہو تو شہید کا مقام جنت ہے، شہید کا درجہ، اس کا ثواب، اجر کیا ہے؟ جنت ہے. اگر تم شہید کر دیے جاتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے. وہ کھجور کھا رہے تھے، فوراً کھجور پھینک دیتے ہیں، کھجور فوراً پھینک دیتے ہیں اور میدان جہاد کی طرف نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ کیا ہمیں سبق دیتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ ان کو جب ایک نیکی مل گئی کہ شہادت کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد ہے، لڑائی ہونے والی ہے، جہاد کا موقع ہے اور موقع بھی مل رہا ہے، انہوں نے کیا سوچا؟ کھجور کھانے کے لیے بھی نہیں سوچا اس میں وقت لگے گا. حالانکہ معمولی چیز ہے، یہ کھا سکتے تھے، لیکن اس کو بھی کھانا گوارا نہیں کیا. ہاتھ میں کھجور ہے، پھینک دیتے ہیں اور میدانی جہاد کی طرف جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ جو مقام ملا، بتایا گیا کہ تم جنت میں رہو گے، اس مقام کو فوراً دوڑ کے جا کر کے لپک لیں، اس جنت میں چلے جائیں. یعنی نیکی کی طرف دوڑ جائیں. اسی کو اللہ نے بیان کیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ جاؤ اور اس جنت کی طرف دوڑ جاؤ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو یہ صحابی اس جنت کی طرف دوڑ گئے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پلا رہے ہیں. ابو طلحہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شراب پلا رہے ہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. ابو طلحہ کو پلا رہے ہیں، فلاں فلاں صحابہ کرام کو شراب پلا رہے ہیں. اسی دوران ایک آدمی آتا ہے اور خبر سناتا ہے، حرمت الخمر، اے اللہ کے لوگوں، اے ایمان والو، سنو،
اللہ کی طرف سے پیغام آیا حرمت الخمر، شراب حرام کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر شراب کو حرام کر دیا۔ تو سارے صحابہ کرام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ احرق هذه القلال، یا انس، اے انس ان مٹکوں کو پھینک ڈالو، توڑ دو، ضائع کر دو، ان شراب کو بہا دو، برباد کر دو، اب پینے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا۔ یہ ہے نیکی پر عمل۔ نیکی آئی، حکم ہوا، آرڈر ملا، اللہ کی طرف سے خبر آئی اور فوراً نیکی پر عمل۔ حالانکہ ہم جیسے لوگ ہوتے، آج کے زمانے والے ہوتے تو یہ سوچتے چلو یہ تو بیٹھک ہے نا، شراب پی رہے ہیں، یہ پی لیتے ہیں، اس مٹکے کو ختم کر لیتے ہیں، یہ شراب پی لیتے ہیں، آج کا جو جام ہے اسے نوش کر لیتے ہیں، آج نہ حرام کی گئی، یہ ٹھیک ہے کل عمل کر لیں گے، یا اس میٹنگ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دور چل رہا ہے جام کا، شراب و کباب کا، اس سے ہم لطف اندوز ہو جاتے ہیں، آج فائدہ اٹھاتے یا ابھی کم سے کم فائدہ اٹھا لیتے نا۔ ایمان والے تھے، ایمان چوٹی پر، ایمان بلند ترین ایمان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں بشارت دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ایسے ہی مقام اور مرتبہ نہیں ملتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام رتبہ بلند ہوتا ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ پھر بیان کرتے ہیں فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل، کہ وہ جو آدمی خبر لے کے آیا اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، اس خبر کے بعد اب شراب کی طرف پلٹے بھی نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں مانگا، کسی نے کچھ نہیں مانگا، خبر آ گئی، پیغام آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، شراب حرام تو حرام، کسی نے ایک قطرہ نہیں مانگا، اور دوبارہ شراب کی طرف کوئی پلٹا بھی نہیں، پلٹ کے دیکھا تک نہیں۔ یہ ہے علم، اور علم کے بعد عمل کرنا۔ ہم بہت سارا علم حاصل کرتے ہیں، سنتے ہیں اور جو ہے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں آتے، سن لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، دماغوں میں بسا لیتے ہیں، سنتے رہتے، چلو مولوی بتا رہا ہے، چلو جو ہے پیغام ہے، چلو حکم ہے، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، جیسے کہ جو ہے لوگوں کی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ لیکن نہیں، ایمان والوں کا کام ہے، پیغام آ گیا، حکم آ گیا، تعلیم آ گئی، علم آ گیا، فوراً اس پر عمل کرنا ہے۔ علم کا تقاضا ہے کہ ہم علم کے مطابق عمل کریں۔ تو آج یہی ہم جذبہ بیدار کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، اس سیکھنے کا تقاضا ہے کہ ہم عمل میں لائیں۔ علم تقاضا کرتا ہے عمل کا، علم تقاضا کرتا ہے کہ ہم عمل کریں۔ ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے تو ہم جلدی اور علم میں مسابقت کہاں سے کریں گے؟ تو جب علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر نیت اچھی بنائیں گے کہ اللہ ہمیں علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ڈھیر سارا عمل جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کی طرف دوڑ پڑو، نیکی میں مسابقت کرو، نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں ان ساری خوبیوں کی، ان سارے صفات کی توفیق دے۔ یہ توفیق ملے گی، نیکی کی طرف پہلے آئیں، یہ کوشش کریں کہ شرعی علم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس تعلیم کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ سے توفیق طلب کریں، اللہ جلدی کثرت کے ساتھ نیکی کی توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کریں کہ نیکی میں سبقت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں، اچھی نیت آج بناتے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، شرعی تعلیم، جو علم نبوت ہمیں مل رہا ہے، آج عہد کرتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں، دل میں پکا ارادہ بنتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو کچھ بھی علم ہم لیتے ہیں تو دو چار یا چیک کر کے یا اپنے نفس اور ضمیر کے مطابق عمل کرنے کی نہیں، بلکہ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اس کی نیت کرتے ہیں، جب آپ کی نیت اچھی ہوگی اللہ نیت کے مطابق توفیق دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار اعلیٰ ہمیں اچھی نیت کرنے کی توفیق دے، ہمیں علم دین، علم شریعت، علم نبوت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ بار اعلیٰ گنہگار ہیں، فتنے کے زمانے میں ہیں، فتنے سے حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، عمل کی توفیق دے، ہمارے عملوں میں اخلاص دے، ہمارے اندر وہ صفت پیدا کر دے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جو صحابہ کرام کے اندر تھی، جو اولیاء، جو انبیاء کی صفت نیکی کی طرف جلدی آنے کی ہے، وہ انبیاء کی صفت ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، بہنوں کے اندر پیدا فرما دے، مردوں کے اندر پیدا فرما دے۔ جو دین سے دور ہیں بار اللہ ان کو دین کی طرف آنے کی توفیق دے،
مسلمان بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اپنے دین کا، اپنے ضمیر کا، اپنے اسلام کا سودا کر رہے ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کو ہدایت دے، انہیں اسلام کی طرف پلٹا دے، تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق دے، اور جو علماء کرام ہیں ان کو صحیح سے دینی فریضہ انجام دینے کی توفیق دے۔ بار اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، جب تک ہم پردیس میں ہیں ہمارے جسم کی، ہمارے جو ہے وجود کی اور ہمارے مال و دولت کی حفاظت فرما، ہمارے عزت کی حفاظت فرما، ہمارے وقار کی حفاظت فرما، یہاں رہتے ہوئے دین کی توفیق بھی دے، اور روزگار کے اعتبار سے بھی ہمیں خوشحال بنا، ہمارے گھر پریوار کی حفاظت فرما۔ ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں، کام نہیں مل رہا ہے، اللہ ان کو کام میسر فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے، جن کے اندر مشکلیں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان بنا دے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی فرما دے، اور جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں اور ہم سب ہیں، اللہ ہم سب لوگوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور ایمان کا جو تقاضا ہے، علم کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا پورا کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔